تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے بجٹ پر۔ کتنا بجٹ ہے، کس کو ریلیف دیا گیا اور کس پر ٹیکس لگا۔ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت اگلے مالی سال میں کتنا قرضہ لے گی اور ساتھ ساتھ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر جو اعداد و شمار ہیں کیا وہ درست ہیں، کیا خیبر پختونخوا کو اتنی آمدن ہوگی جتنی کہ اس بجٹ کے اندر بتائی گئی ہے۔ یہ جو بعض فگر بتائے جا رہے ہیں کہ مرکز سے پیسے ملیں گے، کیا وہ ملیں گے یا نہیں۔ یہ ان تمام موضوعات پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ تو جناب، خیبر پختونخوا حکومت نے ایک تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، جبکہ یہ ٹیکس فری بجٹ نہیں ہے۔ نئے ٹیکسز لگے ہیں، شادی ہالوں پر بھی آپ دیکھ لیں تو 10,000 سے 50,000 روپے تک کے ٹیکس لگے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان پر بھی کچھ ٹیکسز لگے ہیں اور کچھ فکس ٹیکسز بھی لگائے گئے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا، لیکن ان کی شرح کافی کم ہے۔ البتہ بعض جگہوں پہ جیسے کوئی اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو 5 مرلے سے کم پلاٹ ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ نہیں ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ 36,000 روپے ماہانہ آمدنی پر جو ہے پروفیشنل ٹیکس ختم کیا گیا ہے۔ اسی طرح الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن معاف کر دی گئی ہے، ٹوکن بھی ختم کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو دوسری تنخواہوں میں جو 10% اضافہ کیا گیا ہے مرکز سے بہتر ہے۔ پینشن میں بھی 7% اضافہ کیا گیا ہے اور ماہانہ اجرت جو ہے وہ بڑھا کر 40,000 روپے کر دی گئی ہے۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال 36,000 سے 40,000 کر دی گئی ہے۔ اب اس میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بجٹ جو ہے وہ 2,119 ارب روپے کا ہے۔ جی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ 2,119 ارب کا ہے۔ اس میں اخراجات جو ہیں 1,962 ارب روپے کے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب سیٹل ایریا میں 1,662 ارب روپے لگیں گے، جبکہ 300 ارب روپے جو ہیں وہ مرج علاقوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو فگر بتائے گئے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو صوبے کا جو حصہ ہے، یعنی صوبے کی اپنی آمدن جو ہے وہ صرف 10% ہے، 90% رقم جو ہے وہ وفاق سے ملے گی۔ اب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ وفاق سے ہمیں 1,802 ارب روپے ملیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وفاق سے ہمیں 1,802 ارب نہیں ملیں گے بلکہ کافی کم ملیں گے۔ میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ 1,300 ارب یا 1,400 ارب ہے۔ یوں ہم اپنے بجٹ میں 500 ارب روپے کا خسارہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں صوبے کی جو اپنی وہ ہے انکم ہے وہ 129 ارب کی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے 400 ارب روپیہ اپنے ریونیو میں اضافہ کیا ہے، لیکن مجھے یہاں پہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہ اپنا انہوں نے ریونیو کہاں سے جمع کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہے فارن اسسٹنٹ کا، یعنی فارن اسسٹنس ملے گی، اس میں قرضہ بھی ہوتا ہے، امداد بھی ہوتی ہے۔ تو قرضہ ہے تقریباً 165 ارب روپیہ جو ہے وہ قرض ہے اور جو باقی بچتا ہے کوئی تقریباً 11 ارب روپے یہ امداد کی صورت میں ملیں گے۔ تو کوئی 49 منصوبے ہیں جن کے لیے صوبائی حکومت جو ہے وہ 165 ارب روپے کا مزید قرضہ لے رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مرکز سے پیسے کم ملیں گے تو اس کی کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں ملنا ہے جو قابل تقسیم پول ہے اس کے اندر سے ہمیں 1,400 ارب روپیہ بقول خیبر پختونخوا حکومت کے ہمیں ملنے ہیں۔ پرافٹ آن جو ہمارا بجلی کا ہے اور آتا ہے جو وفاق جمع کرتا ہے بجلی کے منافع کا، اس میں ہمیں 105 ارب روپیہ ملنا ہے جو بجلی خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے۔
और इसी तरह प्रोवेंशल जो रिसिप्ट्स हैं मैंने बता दिया है कि 129 अरब रुपए हम मुस्तरा में जमा होते हैं। फिर मर्ज एरिया जो है उसके लिए तकरीबन 292 अरब रुपया जो है ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मिलेगा। इसी तरह मैंने फॉरेन असिस्टेंस का बता दिया, तो ये टोटल जो है 2119 अरब रुपए बनते हैं। अब जब मैं ये कहता हूँ कि वफाक से हमें जो है एक तो काबिल तकसीम पूल के जो 1400 अरब हैं और 105 अरब रुपए जो हमारे प्रॉफिट के हैं बिजली के, और जो 300 अरब रुपए हमारे बनते हैं मर्ज एरिया के, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं मिलेंगे, शॉर्ट फॉल होगा। तो ये मैं कहता हूँ कि ये बजट जो है खसारे का बजट है। उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। 2021-22 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट पेश किया तो कहा कि जी मरकज़ 1118 अरब रुपया देगा, 1118 अरब, मिले हमें 1028 अरब रुपए, तो इसके अंदर कितनी कमी होगी। इसी तरह 2022-23 के अंदर हमें बताया गया कि बजट के अंदर 1332 अरब रुपए रखे गए कि जी वफाक हमें देगा, जो हमारे महसूलात हैं यानी वफाक में जो हमारा शेयर बनता है, हमें मिले 1185 अरब रुपए। तो फिर यहाँ शॉर्ट फॉल जो है आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन 150-200 अरब का शॉर्ट फॉल है। 2023-24 के अंदर 1457 अरब रुपया रखा गया कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट से मिलेगा, और इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे स्कीमें बना ली, तनख्वाहों का जारी और सब डाल दिया, मिले हमें 1129 अरब रुपए। तो अब देख लें इसके अंदर 300 से ज़्यादा अरब रुपए का खसारा था सिर्फ 2023-24 के अंदर। फिर 24-25 कर लेते हैं जो पिछला साल था। अब पिछले साल का जब आप बजट देखते हैं तो उसमें 1754 अरब रुपए लिखा गया कि जी वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 1754 अरब रुपए फराम करेगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वफाकी हुकूमत की तरफ हमारे जो भी हम फिगर देते हैं वो अथेंटिक नहीं होते। तो उन्होंने अभी तक हमें दिए हैं 1273 अरब रुपए, 1273 अरब रुपए। तो ये 450 अरब का डेफिसिट है, यानी 450 अरब हमें नहीं मिले। हमने क्या किया कि पिछले साल जब हमने 1754 अरब रुपए वफाक से लिखे और अपने पैसे मिला के हमने जारी अखराजात के अलावा जो एडीपी हमने बनाई वो 400-450 अरब की थी, हमने कहा कि सूबे में 450 अरब रुपया तरक्याती स्कीमों पर लगेगा। जब वफाक से ये पैसे हमें नहीं मिले तो फिर हमने क्या किया, हमने जो डेवलपमेंट के अखराजात थे उसमें से कटौती की, और क्या हुआ कि 125 अरब रुपए हमने अखराजात किए। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम ऐलान कर देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, उसके अगेंस्ट हम अखराजात बना लेते हैं, बाद में वो पैसे नहीं आते तो जो डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है। साथ साथ अब इस साल वफाकी हुकूमत से हमारा मतलब हमने कहा है कि जी हमें तो इस साल जो हैं फिर तकरीबन 1929 अरब रुपया मिलेगा, 1929-30 अरब रुपया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर साल को आप देख लें 400-500 का एक खसारा होता है, यानी वो कम मिलते हैं हमें। इस साल भी मुझे ये लग रहा है कि 500 अरब रुपए कम मिलेंगे सूबे को। अब जब 500 अरब रुपए कम मिलेंगे तो क्या होगा, हमारे अखराजात होते हैं, कुछ जारी अखराजात होते हैं जिनमें तनख्वाहें होती हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं और दीगर जो काम चल रहे होते हैं, आपके जो एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, सोशल सेक्टर है, वो चल रहा होता है। हमारे इस वक्त जो ये जो 2119 अरब रुपए का बजट है, इसके अंदर कोई 1500 अरब रुपए हमारे जारी अखराजात हैं, यानी जो तनख्वाहें हम दे रहे हैं या हमारे जो बिल हैं, हमारी POL है जिसको हम गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह है, ये तमाम अखराजात मिला के हमारे जारी अखराजात जो हैं वो 1500 अरब हैं। हमने रखा है जनाब कि हम डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट के लिए हमने इस साल जो है वो ज़्यादा रकम मुख्तस कर रखी है कि जी जनाब ये हमें चूँकि वफाकी हुकूमत देगी तो लिहाजा हमने अपना जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको हमने उसमें इजाफ़ा कर दिया है कि जनाब ये चूँकि हमें वफाक से पैसे मिलेंगे लिहाजा हम अपना जो है ये शेयर बढ़ा लेते हैं। अब जब 547 अरब रुपए का हमने रखा है डेवलपमेंट का प्रोग्राम, मुझे ख़दशा ये है कि वफाक से हमें 500 अरब रुपए कम मिलेंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल से हम 100 बचते हैं
50-60 ارب چلیں ہم دیگر اخراجات کم کر کے اور کچھ اور پیسے ملا کے وہاں سے ہمیں کچھ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے تو وہ ہم ڈیولپمنٹ میں ڈال دیں گے۔ اب ڈیولپمنٹ میں ہم کیا ڈالیں گے جب وہاں سے پیسے کم آئیں گے؟ ہم ڈالیں گے جناب 177 ارب روپیہ جو ہم لون لیں گے 165 ارب کا، اور 11 ارب ہم لیں گے جو ڈونر ہمیں امداد دیں گے۔ اس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، سعودی گورنمنٹ ہے، جاپان گورنمنٹ ہے، کورین گورنمنٹ ہے، ڈفرینٹ ہمارے جو دوست ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ آ جائے گا ہمارا بمشکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہی 150 ارب تک ہمارا یہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ آئے گا۔ تو اس کی ساری وجوہات یہ ہیں کہ جو اعداد و شمار ہم دیتے ہیں یہ مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں، یہ مفروضے ہیں، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایزمپشنز ہیں کہ جی اتنے پیسے ہمیں ملیں گے، اور انہی پیسوں کے حوالے سے پھر ہم جو ہے یہ فنڈ اپنے اس میں رکھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم فنڈ رکھ لیتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر یا تو ہم قرضے لیتے ہیں یا ہم جو ہے وہ گرانٹس لیتے ہیں۔ تو آج کے حوالے سے اتنا ہی، یہ تفصیلات تھیں بجٹ کے حوالے سے، کچھ ریلیف تھا، کچھ انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، باقی میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ دیا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اس کے اندر جو ہمیں ملنا ہے اس کے فگر غلط ہیں اور ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، تو یہ خسارے کا بجٹ ہے۔ آخر میں ہمیں 500 ارب کا خسارہ ہوگا، اور یہ خسارہ ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اخراجات سے پورا کریں گے، وہاں ہم خرچہ نہیں کریں گے تو تب ہی ہم پورا ہوں گے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ آفتاب عالم